على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو استعینوا بالصبر والصلاۃ سبحان اللہ تسی صبر اور نماز دے ذریعے مدد طلب کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں دے نال ہے۔ سلسلہ جاری سی اس آیہ کریمہ دے اندر ایک مسئلے دا استعانت یعنی مدد اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ کسے کولو منگنا جائز ہے۔ شرط دسی سی حقیقی مددگار صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات گرامی ہے۔ بقایا مخلوقات وچوں جس کو مدد منگنی ہے او اے سمجھ کے منگنی ہے کہ اے اللہ دی دتی ہوئی طاقت وچوں ساڈی مدد کردے نے اور مدد بھی اس وقت کرن گے جس وقت اللہ چاہے گا کہ بندہ اس دی مدد کر دوے۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے نال کہ غیر اللہ کو مدد منگنا 2 دن تو سلسلہ اس دا جاری ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیاں کولوں مدد دا سوال کیتا سی۔ آپ نے کیا سی کہ من انصاری الی اللہ سبحان اللہ اللہ دے دین نو سر بلند کرن واسطے کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواری آپ دے امتیاں نو کیا جاندا ہے، آپ دے انہاں امتیاں نے حواریاں نے کیا اسیں اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے مدد کرن نو تیار ہاں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دا واقعہ ذکر کیتا سی۔ آپ نے ملکہ بلقیس دا تخت منگانے واسطے اپنے درباریاں کو پوچھیا کون لے کے آئے گا، تے تفصیلی واقعہ قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ آخر تے آپ دی امت دا ایک ولی اس نے عرض کی تھی آپ دی اکھ جھپکنے تو پہلے میں لے کے آواں گا، اور پھر لے کے بھی آیا سی۔ اسی طرح حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دے فراق وچ غمگینی دی وجہ تی روئے تے آپ دیاں اکھاں دے وچوں نور ختم ہو گیا، بظاہر سفید ہو گیاں۔ قرآن پاک کہندا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ بِالْحُزْنِ سبحان اللہ غمگینی دی وجہ تے انہاں دی اکھاں سفید ہو گیاں۔ تے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت آپ دے دوجے بھائی آپ کو غلہ لین گئے سن مصر، آپ نے بھائیاں نو پہچان لیا، بھائیاں نے پہلے نہ پہچانیا۔ آپ نے اس وقت دتی انہاں نو قمیص اپنا کرتا دیتا۔ تو قرآن پاک چ اللہ کریم نے اس نو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیاں نو کیا اذهبوا بقمیصی ھذا اے میرا کرتا لے جو۔ سبحان اللہ۔ او مفسرین نے فرمایا کرتا اسی جڑا آپ دے جسم تے پہلے لگ چکیا سی۔ سبحان اللہ۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا سبحان اللہ۔ اس کرتے نو میرے باپ دے چہرے تے ڈال دینا، پھر کی ہوئے گا؟
انہاں دی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَاتُونِی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، اور اس تو بعد یہ بھی کام کریا جو ہن جدن میرے کو آمنا جے تے سارے کار والے اکٹھے ہو کے آویا جی۔ دیکھو کہ ایک نبی کرتا دے رہا ہے، شفا حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن درمیان وچ ذرائع وسیلے یہ اگر جائز نہ ہوندے تے نبی کوئی ایسا کام نہیں کردے جڑا جائز نہ ہوئے۔ نبی ہمیشہ وہی کام کردے نے جڑا جائز اور درست ہوئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت کرتا دیتا، بھائیاں نے آ کے اپنے والد دے چہرے تے ڈالیا، بینائی واپس آ گئی۔ پتہ کی چلیا کہ یہ چیزاں فائدہ دیندیاں نے، لیکن ذہن وچ صرف ایک کی رکھنا ہے، حقیقی فائدہ اللہ دی طرفوں ملیا تے یہ اسباب درمیان وچ بنے نے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ اور ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دا جڑا تابوت سی، تابوت سکینہ، قرآن پاک وچ اس دا تذکرہ تفصیلی موجود ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اودی برکت دے نال اودے اندر جڑے تبرکات سن، بنی اسرائیل نو حضرت طالوت دی قیادت وچ جالوت بادشاہ اور اودے لشکر جڑے ظالم لوگ سن، انہاں کولوں نجات ملی، اس دی برکت نال غلبہ انہاں نو نصیب ہویا بنی اسرائیل والیاں نو۔ اس واسطے یہ ساریاں چیزاں فائدہ دیندیاں نے۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ دی حضرت سیدنا مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دے پھلاں دی برکت دے نال دعا رب دی بارگاہ وچ قبول ہوئی، اور حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ کریم نے اولاد عطا کیتی۔ اسی طرح غیر اللہ مدد کر سکتے ہیں جس وقت اللہ چاہے، اللہ انہوں نے طاقت دیتی ہے۔ سورہ انفال پڑھ کے دیکھو، جس وقت غزوہ بدر ہویا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی فرشتیاں نے مدد کیتی ہے۔ المختصر غیر اللہ کو مدد منگنا جائز ہے، وہ مدد اللہ دی دیتی ہوئی طاقت جو کردے بھی نے، کردے اس وقت ہی نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف دے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ کریم بندے دی مدد کردا رہندا ہے کدن تک، جدن تک بندہ اپنے مسلمان بھائی دی مدد کردا رہے۔ اگر مدد کرنا جائز نہ ہوندا، نبی کریم علیہ السلام نے کدی نہیں فرمانا سی کہ اللہ کریم اس دی بھی مدد کردا رہندا ہے۔ یعنی ایک بندہ دوجے دی مدد کر بھی سکتا ہے اور ایک بندہ دوجے کو مدد مانگ بھی سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سل منگو جو منگنا جے۔ فقلت، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہندے نے میں عرض کیتی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنتی تواڈی سنگت منگنا، رفاقت منگنا۔ فقال وغیر ذالک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس تو علاوہ بھی کوئی شے ہے؟ فقلت ہوا ذاک، وہ کہندے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ اے چیز منگی ہے۔ دیکھو نبی کریم علیہ السلام فرمایا سل منگ جو منگنا ہے۔ جس وقت انہاں جنت وچ رفاقت منگی، نعوذ باللہ انہاں لوکاں دا نظریہ نہیں ساڈا جڑے کہندے نے کہ نبی تے کسے چیز دا مختار نہیں ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کسی چیز دے مختار نہ ہوندے، جس وقت حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی نے جنت وچ رفاقت منگی سی، نبی کریم علیہ السلام فرمائے من تو یہ اپنا نہیں پتا میرا کی بننا ہے، جویں وہ لوگ کہندے نے تے تو میرے کو اے سوال نہ کر کوئی اور شے مانگ، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے مطلق جڑا فرمایا منگ جو منگ نہیں، سال قید نہیں لائی۔ پھر انہاں جے جنت دی رفاقت منگی، نبی کریم علیہ السلام نے انکار اگوں نہیں کیتا۔ یہ اس چیز تے دلالت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنت دے بھی وارث نے اور جنوں چاون جنت دے دینا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اسی اس جنت دا وارث اونوں بنانے ہیں جڑا پرہیزگار ہوئے،
امتی پرہیزگار ہوئے تے جنت دا وارث ہو جائے تے خود نبی جنت دے وارث نہیں ہے انہوں نے اختیار نہیں ہے لوگ قرآن نہیں صحیح محبت دی نظر نال پڑھ دے صرف دشمنی حسد کینہ اس دی بنیاد تے جس وقت قرآن حدیث پڑھن گے تے عقیدہ درست نہیں رہ سکتا المختصر نبی کریم علیہ السلام نے مطلقاً جڑا کہ منگ جو منگنا انہاں پھر منگیا نبی کریم علیہ السلام انکار نہ کیتا پتہ چلیا کہ یہ لوگ مختار کل بھی نے اس تو علاوہ مدد بھی کر سکتے نے اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا تو تشریف لے گئے سن تے معراج والی رات ساڈی مشکل حل کروائی کہ 50 نمازاں تو 5 کروائیاں سبحان اللہ اگر نبی اے وسیلے ذرائع وچ کچھ کرا نہ سکدے ہون یا یہ شرک ہوندے تے کدی بھی نبی کریم علیہ السلام نہیں فرمانا کہنا یہ کام کرنا سی بلکہ کہنا سی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تسی میرے کول کیڑا کام کروا رہے ہو بلکہ محبت دی بنیاد تے نبی کریم علیہ السلام پھر 9 باری دوبارہ رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے اور 50 تو 5 نمازاں ہوئیاں پتہ چلیا کہ یہ سارے لوگ مدد کردے بھی نے اور مدد اگلیاں کولوں معاملات وچ کرواندے بھی ہیں نے یہ ساریاں چیزاں صرف اس واسطے ذکر کیتیاں نے کہ کچھ دیواراں تے لکھیا اساں دیکھنے ہاں کہ مدد صرف اللہ سے بقایا سب شرک و بدعت یہ چیزاں اسلام دا مزاج نہیں ہے اسلام کہندا حقیقی مدد اللہ کرنی ہے بقایا اللہ دی دتی ہوئی طاقت چوں اور اللہ دی مرضی چاہت دی بنیاد تے دوسرے لوگ بھی مخلوقات بھی مدد کر سکدیاں نے اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے ایتھے بھی تے دیکھو نا اس آیہ کریمہ چ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز دے ذریعے مدد منگو صبر خدا ہے نماز خدا ہے یہ بھی تے غیر اللہ نے نا لیکن رب خود جڑے ذرائع دس رہے ہیں انہاں دے ذریعے مدد کرنا اے رب دی منشا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ دے حکم دی تعمیل ہے اللہ کریم سانو اللہ اپنے حکم دی تعمیل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ